حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں خلافت کے دور میں آپ علیہ السلام کے بھائی جناب عقیل آپ کے مہمان ہوئے، آپ کے ہاں تشریف لائے۔ امام علیہ السلام نے آپ کی دعوت کے لیے اہتمام شروع کیا اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جناب عقیل کی دعوت کا اہتمام کیجیے، اور ساتھ ہی میں ایک تحفے کے لیے فرمایا کہ کپڑوں کا ایک جوڑا آپ کو تحفے میں دیجیے۔ امام علیہ السلام امام حسن مجتبیٰ نے ایک کپڑوں کا ایک جوڑا تیار کیا اور ساتھ میں اپنی ابا جو اپنی طرف سے اپنے چچا کے لیے تیار کی اور آپ کو تحفے کے طور پر پیش کی۔ اس کے بعد جب شام کا وقت ہوا، نماز ادا کی گئی اور بعد از نماز کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ اب جناب عقیل یہ گمان رکھتے تھے، یہ تصور رکھتے تھے کہ چونکہ امام علیہ السلام خلافت کے مرتبے پر قائم ہیں، حکومت کے رتبے پر ہیں، تو آپ علیہ السلام کا جو دسترخوان ہوگا وہ بہت سارے کھانوں سے لبریز ہوگا۔ یہ توقع جناب عقیل کو تھی، اور اس توقع کے ہوتے ہوئے جب آپ سفرے پر تشریف لائے، جب دسترخوان پر تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ بہت ہی کم اہتمام کیا گیا ہے کھانے کا، بے حد کم اہتمام، اور اس قدر کم کہ آپ نے پوچھ لیا، جناب عقیل نے پوچھ لیا اپنے بھائی سے، فرمایا کہ اس قدر کم اہتمام، حالانکہ آپ کے پاس تمام وسائل موجود ہیں، آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن پھر بھی اتنا سادہ سفرہ۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے عقیل، کیا تم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہو؟ میں تو خداوند متعال کا ان نعمتوں کے اوپر بارہا شکر ادا کرتا ہوں، لاکھ بار شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ خدا کی عظیم نعمتیں ہیں، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب یہ جملے سنے جناب عقیل نے تو اس مقام کے اوپر جناب عقیل نے دل ہی کے اندر اپنے آپ کو کہا کہ شاید میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں جو خواہش رکھتا ہوں امام علیہ السلام سے، وہ خواہش کروں، وہ مطالبہ کروں، اور اس کے بعد یہاں سے روانگی کروں۔ اب جناب عقیل نے کھانا کھایا، اور کھانا تناول کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، بھائی جان، میں کچھ مقروض ہوں، میرے اوپر قرض ہے لوگوں کا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بیت المال سے مجھے رقم ادا کیجئے، آپ بیت المال سے مجھے مال عطا کیجئے تاکہ میں وہ قرض ادا کر سکوں، تاکہ میں لوگوں کا مقروض نہ رہوں۔ بس اس موقع کے اوپر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بیت المال سے تمہیں حصہ نہیں دے سکتا، بلکہ میں اپنے ذاتی مال سے تمہیں حصہ دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ کچھ دن بعد جب مجھے تنخواہ میسر ہو جائے گی بیت المال سے، تو اس کے بعد میں اس تنخواہ میں سے کچھ حصہ، چونکہ میرے اہل و عیال کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، تو میں ساری تنخواہ تو میں ادا نہیں کر سکوں گا، اس میں سے کچھ حصہ آپ کو عطا کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ آپ کا قرض ادا ہو جائے۔ تو جناب عقیل بھائی ہونے کے حوالے سے فرمایا کہ یا علی ابن ابی طالب، کیا میں آپ کی تنخواہ کا انتظار کروں، اور وہ بھی وہ تنخواہ جس سے میرا قرض ادا نہیں ہو سکتا، جس سے میں مقروض ہی رہوں گا؟ آپ کیوں ایسا نہیں کرتے کہ مجھے بیت المال سے کچھ حصہ عطا کیجیے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بیت المال سے 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ وہ عادل حاکم تھے، یہ وہ انصاف پسند حاکم تھے جو بیت المال سے 1 روپیہ، 1 دینار بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن جناب عقیل بارہا اصرار کرتے جا رہے ہیں، بارہا کہہ رہے ہیں، یا مولا،
مجھے بیت المال سے عطا کیجئے۔ فرمایا کتنا قرض ہے تمہارے اوپر؟ تو جناب عقیل نے کہا کہ میرے اوپر 1000 درہم کا قرض ہے، مجھے بیت المال سے عطا کیجئے۔ لیکن مولا اصرار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں بیت المال سے نہیں لے سکتا، درہم و دینار بیت المال سے نہیں لے سکتا اپنے ذاتی استعمال کے لیے۔ چونکہ جناب عقیل آپ کو بہت اصرار کر رہے تھے، بہت زور دے رہے تھے کہ کچھ حصہ بیت المال سے لیجیے اور عطا کیجیے تاکہ مقروض نہ رہوں۔ اب امام علیہ السلام نے ایک ترکیب بتائی۔ جناب عقیل کو ایک ترکیب بڑی دلچسپ ہے، ایک سبق سکھانے کے لیے، جناب عقیل کو کچھ درس پڑھانے کے لیے ایک ترکیب بتائی۔ فرمایا اس وقت ہم دارالامارہ کی چھت کے اوپر موجود ہیں، اور آپ جب دارالامارہ سے نیچے دیکھیں تو آپ کو بازار نظر آئے گا۔ اس بازار کے اندر اس وقت کے زمانے میں ایک رسم تھی، ایک طریقہ تھا کہ جو مزدور ہوتے تھے اس زمانے میں یا جو تاجر ہوتے تھے، بازار کے اندر بہت بڑے صندوق پڑے ہوئے ہوتے تھے اور ان صندوق کو مضبوط تالے لگے ہوئے ہوتے تھے۔ ان لوگوں کی جتنی جمع پونجی ہوتی تھی یہ شام کو ان صندوق میں محفوظ کر کے چلے جاتے تھے گھروں میں، اور وہ صندوق محفوظ رہتے تھے، ان کی سیکورٹی ہوا کرتی تھی۔ بس امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یا عقیل، ان صندوقوں کو دیکھو جو بازار میں موجود ہیں، ان کی طرف نگاہ کرو، ان کو مضبوط تالے لگے ہوئے ہیں۔ میں تمہیں ایک ترکیب دیتا ہوں کہ ابھی اس وقت رات کا اندھیرا چھانے والا ہے، رات گہری ہوتی جا رہی ہے، تم ایسا کرو یہاں سے دارالامارہ سے جاؤ نیچے، بازار کے اندر جا کر ان صندوقوں کا تالا توڑو اور وہاں سے درہم اخذ کرو، چوری کرو، اور اس کے بعد اپنے قرض اتار لینا۔ مولا درس دینا چاہ رہے ہیں عقیل کو۔ عقیل نے سوال کیا، یا مولا، یا علی، اے بھائی علی، یہ کیسی ترکیب ہے؟ یہ کیسا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ آپ مجھے کہتے ہیں میں ان غریب مزدوروں کا سامان درہم اٹھا لوں، ان کے میں پسینے کی کمائی وہاں سے اٹھا لوں؟ تو امام علیہ السلام نے کتنے خوب جملے فرمائے۔ فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اس صندوق کے اندر سے مزدور و تاجر کا سامان اٹھانا چوری کہلاتا ہے، اور بیت المال سے حصہ اٹھانا، کیا یہ بیت المال ان مسلمانوں کا نہیں ہے؟ کیا یہ بیت المال انہی مزدوروں کا نہیں ہے؟ کیا یہ بیت المال انہی تاجروں کا نہیں ہے؟ فرمایا کہ یہ چوری نہیں ہے کہ تم فقط صندوق کا تالا توڑ کر وہاں سے درہم اٹھاؤ، بلکہ بیت المال کا سامان لینا بھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے، یہ مسلمانوں کے لیے چوری، یہ مسلمانوں کا مال اٹھانا ہے، یہ مسلمانوں کی چوری کرنا ہے۔ پھر بھی اصرار کر رہے ہیں جناب عقیل، فرما رہے ہیں مولا عطا کیجئے، کچھ عطا کیجئے۔ بھائی اصرار کر رہے ہیں بھائی سے، مولا انکار کر رہے ہیں، میں نہیں دے سکتا۔ جب پھر اصرار پہ اصرار کیا اور شدت کے ساتھ کہا تو اس کے بعد پھر مولا نے دوسری ترکیب بتائی اور پھر جناب عقیل کو درس دینے کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا تم ایسا کرو، ساتھ والے علاقے میں چلے جاؤ، وہاں پر بہت سارے سوداگر رہتے ہیں، بہت سارے تاجر رہتے ہیں، بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اور ہم دونوں نکل کر تلوار ہاتھ میں لے کر کسی تاجر پر ڈھاکہ ڈالتے ہیں، کسی سوداگر کا گھر لوٹ لیتے ہیں اور ان کا سامان لوٹ کر تمہیں ہم قرض تمہارا ادا کر دیں گے۔ بس ایسی صورت میں جب یہ فرمایا تو جناب عقیل نے پھر سوال کیا، مولا میں آپ سے مدد کے لیے آیا ہوں، نہ کہ چوری کے مشورے لینے آیا ہوں۔ عجیب عجیب، جناب عقیل مولا کی بات کیوں نہیں سمجھ رہے تھے؟ مولا نے فرمایا میں بھی تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ چوری نہ کرو، میں تمہیں کہتا ہوں ڈاکہ نہ ڈالو، میں تمہیں کہتا ہوں کسی کا مال نہ لو۔ فرمایا کہ جس طریقے سے کسی تاجر کا گھر لوٹنا چوری ہے، جس طریقے سے کسی سوداگر کا گھر لوٹنا چوری ہے، اسی طریقے سے بیت المال سے حصہ اٹھانا بھی چوری ہے۔ انہی سوداگر کا وہ مال ہے، اسی مزدور کا وہ مال ہے،
اسی تاجر کا وہ مال ہے، وہ مسلمانوں کا مال ہے، اور اس مال کو اٹھانا بھی چوری کہلاتا ہے۔ اتنے عادل انسان، اتنی عادل شخصیت زمانے میں پیدا نہیں ہوئی کہ اپنے بھائی کے لیے ایک درہم بھی بیت المال سے اٹھانے کے لیے مولا تیار نہیں تھے۔ مولا کسی کا حق کھانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور پوری زندگی میں ایسا عمل نہیں کیا۔ یہ عدالت ہے امام علی کی، یہ انصاف پسندی ہے مولا کی کہ امام علیہ السلام ایک درہم بھی وہاں سے لینا پسند نہیں کرتے تھے۔